محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ ہمارے آج کے مہمان محترم جناب حافظ محمد یوسف صاحب لاہوری کو کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ ان کے فوراً بعد انشاءاللہ حافظ عبد المنان راسخ صاحب کا بیان ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جو ہر قسم کی حمد اور ثنا کے قابل اور لائق ہے۔ وہ اللہ رب العزت کہ اگر اس کائنات کے سارے درختوں کی کلمے بنا کر اور اس دنیا کے سارے پانیوں کی سیاہی گھول کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا لکھنی شروع کر دی جائے تو تمام کلمیں گھس جائیں گی، ساری سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے پاک اور کبھی نہ ختم ہونے والے اوصاف کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اگر اس کائنات کا کوئی شخص اور کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہونے والے سارے انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے اور وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے بیٹھ جائے اور ساری عمر وہ اس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتا جائے تو اس کی ساری عمر تو ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اور لاتعداد نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کو شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ ہواؤں میں اڑنے والے یہ پرندے، سوراخوں میں رہنے والے یہ جانور، سروں کو جھکا کے چلنے والے یہ چوپائے، زمین پر رینگنے والے یہ کیڑے مکوڑے، آسمان کو چھوتی یہ بلند پہاڑوں کی چوٹیاں، بنا ستونوں کے کھڑا یہ آسمان پہ جگمگاتے یہ ستارے، روشن سورج اور چاند، یہ خاموش درخت، یہ باادب فرشتے، یہ روانی سے بہتے ہوئے دریا، یہ زناٹے بھرتی طاقتور ہوا، یہ بچھی اور پھیلی ہوئی زمین، الغرض اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہر وقت جس کی تعریفوں کے اندر مشغول ہے وہ صرف اور صرف ایک عرش والے رب کی ذات ہے اور کوئی نہیں۔ آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت اسی نے عطا کی، زبان کو بولنے کی قوت اسی نے عطا کی، دماغ کو سوچنے کی صلاحیت اسی نے عطا کی، قدموں کو چلنے کی طاقت اسی نے عطا کی، آسمان سے میںھ اسی کا برسایا ہوا، زمین سے اناج اسی کا اگایا ہوا۔ وہ ایک نہیں، وہ دو نہیں، وہ 10 20 50 100 نہیں، بے شمار اور لاتعداد نعمتیں ہم کو دے چکا ہے، لیکن آج بھی ہمارے خالق اور مالک کے خزانے ویسے کے ویسے بھرے ہوئے ہیں جس طرح ان نعمتوں کو دینے سے پہلے بھرے ہوئے تھے، اور ہم ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 50 100 نہیں، بے شمار اور لاتعداد نعمتیں اپنے خالق اور مالک سے لے چکے ہیں، لیکن آج بھی ہماری محتاجی ویسی کی ویسی ہے جیسی ان نعمتوں کو لینے سے پہلے تھی۔ نہ کبھی ہماری محتاجی ختم ہو سکتی ہے اور نہ کبھی اس کی بے نیازی میں کوئی فرق آ سکتا ہے۔ اللہ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد ارب ہارب بے شمار اور لاتعداد درود و سلام ہوں اس نبی علیہ السلام پر، وہ نبی کہ جن کے آنے کی خبر ہر آسمانی کتاب میں لکھی گئی، اور وہ نبی کہ جن کی آمد کی خوشخبری ہر اس نبی نے دی جو اس دنیا میں آیا، اور وہ نبی
کہ جن کی نبوت اور رسالت کی شہادت آج بھی دنیا کے اونچے اونچے مناروں میں گونجتی ہے۔ حضرات محترم، اس دنیا فانی کے اندر بڑے بڑے عظیم المرتبت لوگ آئے، بڑے بڑے رفیع المنزلت لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے حلم و صبر کے پیکر آئے، بڑے بڑے دانشور پیدا ہوئے، بڑے بڑے حکیموں کی حکمت کو دنیا کے اندر مانا گیا، بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی بادشاہت کے ڈنکے بجائے، بڑے بڑے حکمرانوں کی حکومت کو عروج ملا، بڑے بڑے منطقی پیدا ہوئے، فلسفی پیدا ہوئے، مورخ پیدا ہوئے، لیکن پوری تاریخ انسانیت کے اندر دنیا کا کوئی شخص، دنیا کا کوئی انسان کسی بھی مذہب، کسی بھی دین یا کسی بھی مکتبہ فکر کو ماننے والا کیوں نہ ہو، یا کرۂ ارضی کے کسی بھی خطے کا باسی کیوں نہ ہو، وہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر ایسی شخصیت نہیں دکھلا سکتا، ایسی شخصیت جو ایک ہی وقت میں مصلی کا امام بھی ہو، منبر کا خطیب بھی ہو، ایسا انسان جو ایک ہی وقت میں وقت کا حکمران بھی ہو، مجاہدین کا سپاہ سالار بھی ہو، ایسا انسان جو حاکم وقت ہو اور اس کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہ جلتا ہو، ایسا انسان جو حاکم وقت ہو اور رات کے اندھیرے میں دشمن سرحد پہ حملہ کر دے تو تنہا گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر سرحد کی حفاظت کے لیے نکل پڑتا ہو، ایسا انسان جو مال غنیمت کے ڈھیر پہ بیٹھ جائے تو سارے مال کو دنیا پر نچھاور کر کے اپنی بیٹی کے لیے چکی کی مشقت کا انتخاب کرتا ہو، ایسا انسان جو پتھر مارنے والوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کرتا ہو، ایسا انسان جس نے دنیا کے کسی انسان سے ایک لفظ نہ پڑھا ہو اور اس کائنات کا سب سے بڑا معلم اور سب سے بڑا استاذ بھی ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے پوری تاریخ انسانیت کے اندر ان ساری خوبیوں کا محور اور مرکز اگر کوئی ملیں گے تو تنہا محمد ملیں گے اور کوئی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، تنہا آپ ملیں گے۔ اور حضرات محترم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں اپنے عقائد اور اہل حدیث کی تاریخ اگر بیان کرنا شروع کروں تو مجھ جیسا نکمہ نکارہ اور مجھ جیسا طالب علم ایک لمبے وقت تک گفتگو کر سکتا ہے، لیکن آج جو میری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے وہ موضوع ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ حضرات محترم، ختم نبوت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و رحمت سے مسلمان تو مسلمان، کتاب و سنت و تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا موضوع ہے، مسلمان تو مسلمان، زمین کے اندر موجود جتنے عیسائی ہیں، جتنے یہودی ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں۔ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ختم نبوت کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کلام مجید کے اندر ہے کہ میں نے تمہارے لیے محمد علیہ السلام کی ساری زندگی کو اسوہ حسنہ بنا دیا ہے، کامل نمونہ بنا دیا ہے، رول ماڈل بنا دیا ہے۔ حضرات، میں یہ بات پورے دعوے سے کرتا ہوں، کوئی اس کو چیلنج سمجھتا ہے تو چیلنج سمجھے، کوئی اس کو دعویٰ سمجھتا ہے تو دعویٰ سمجھے، بہرکیف میرا یہ دعویٰ ہے کہ پوری تاریخ انسانیت کے اندر جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، ہم سب کی تکریم کے قائل ہیں، تعظیم کے قائل ہیں، توقیر کے قائل ہیں، ہم سب سے محبت کے قائل ہیں، ہم سب کے ادب کے قائل ہیں، ہم سب کے احترام کے قائل ہیں، ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں کوئی ایک نبی، کوئی ایک رسول، کوئی ایک پیغمبر، کوئی ایک ہادی، کوئی ایک رہنما ایسا دکھا دو کہ جس کی ساری زندگی کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا ہو۔ پوری تاریخ انسانیت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واحد شخصیت ہیں، یہ واحد ہستی ہیں کہ جن کی پیدائش سے لے کر موت تک ساری زندگی کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہے، اللہ محفوظ کر دیا ہے۔
آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کی راتیں، آپ کے دن، آپ کی صبحیں، آپ کی مساء، آپ کی شامیں، آپ کی خوشیاں، آپ کا غم، آپ کا اوڑھنا، آپ کا بچھونا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، ایک ایک ادا کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک ایکٹ کو، ایک ایک عمل کو اللہ نے قیامت کی دیواروں تک محفوظ کر دیا۔ کیوں محفوظ کیا؟ کہ یہ وہ نبی ہے، اس سے قبل جو بھی نبی آیا یا قوم یا قوم یا قوم کہتا رہا، موسیٰ آئے یا قوم کہتے رہے، عیسیٰ آئے یا قوم کہتے رہے، صالح آئے یا قوم کہتے رہے، شعیب آئے یا قوم کہتے رہے، ہر نبی یہی صدا دیتا رہا، یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم۔ یہ واحد نبی ہے، یہ واحد پیغمبر ہے، یہ واحد رسول ہے جس کی پہلی صدا کیا ہے؟ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ میں عالمی نبی ہوں، میں انٹرنیشنل نبی ہوں، میں آفاقی نبی ہوں، میں ساری دنیا کا نبی ہوں اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہوں۔ یا ایھا الناس، یہ بہت بڑی دلیل ہے اور یہ بہت بڑا اعجاز۔ آج دنیا کا سب سے معروف انسان کس کو لوگ سمجھتے ہیں؟ ترقی یافتہ دور، آلات موجود، فوٹوگرافرز موجود، مووی میکرز موجود۔ آج دنیا کا سب سے معروف انسان جو امریکہ کا صدر ہو، لوگ سمجھتے ہیں معروف، اس کی ادائیں نوٹ کی جا رہی ہیں، اسے لکھا جا رہا ہے، اس کے بیانات باقاعدہ طور پر اخبارات کے اوپر زینت بنتے ہیں۔ کہاں گیا، کہاں سے آیا، کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، صحافی موجود، لکھنے والے اس کی باتوں کو لکھ رہے اور اس کے معاملات کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ آج سے محض 14 دن قبل جو اس نے ایک دن گزارا، 14 دن پہلے دنیا کا کوئی انسان 24 گھنٹے کی رپورٹ پیش نہیں کر سکتا کہ 1 بجے کیا کیا، 2 بجے کیا کیا، 3 بجے کیا کیا، 4 بجے کیا کہہ رہا تھا، 5 6 7 8 9 10 11 12 24 گھنٹے کی رپورٹ کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ پر قربان جائیے، 14 دن نہیں، 14 ماہ نہیں، 14 سال نہیں، 14 صدیاں قبل، 1450 سال قبل زمین کے سینے پر ایک ہستی تشریف لائی تھی، ایک شخصیت تشریف لائی تھی۔ اللہ اکبر! ان کی زندگی کے ہر سال کو، ہر سال کے ہر مہینے کو، ہر مہینے کے ہر دن کو، ہر دن کے ہر گھنٹے کو، ہر گھنٹے کے ہر منٹ کو، ہر منٹ کے ہر سیکنڈ کو اللہ نے قرآن کی طرح محفوظ کر دیا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا اعجاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے آپ کی زندگی کو قرآن کی طرح محفوظ کر دیا ہے۔ کیوں محفوظ کیا؟ قیامت کی دیواروں تک یہ آخری نبی ہے، یہ ختم نبوت کا تاج اپنے سر پہ سجا کے آیا ہے اور اس کی زندگی قیامت کی دیواروں تک لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اور حضرات، تاریخ انبیاء کا یہ بھی بڑا سنہری باب ہے، بڑا ہی سنہری باب ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی اور رسول اور پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی اور صداقت کے لیے معجزات پیش کیے ہیں، نشانیاں پیش کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا جو اژدہے کی شکل اختیار کر جاتا، ید بیضا دیا گیا، ہاتھ بغل میں ڈالتے نکالتے چمک رہا ہوتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی بطور نشانی ملی، پہاڑ پھٹتا ہے، اونٹنی پیدا ہوتی، اونٹنی مثل آدم پیدا ہوئی، بن باپ کے پیدا ہوئی، بن ماں کے پیدا ہوئی۔ اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی بچے کو جنم دیا۔ اونٹنی کے تھنوں سے اتنا دودھ نکلتا کہ ساری قوم کے لوگ اس دودھ کو پیتے، ایک بھی قطرہ اس کے تھنوں سے کم نہ ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو بذات خود اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے،
وہ تو بذات خود آیت من آیت اللہ بن کر پیدا ہوئے، ماں کی گود میں کلام کرتے رہے، بن باپ کے پیدا ہوئے، مہد میں اعلان نبوت اور رسالت کرتے رہے۔ حضرات دنیا کے اندر جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، اپنی نبوت اور رسالت کی صداقت اور سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے معجزات رکھتے رہے، نشانیاں رکھتے رہے، لیکن تاریخ انبیاء کا یہ بڑا ہی سنہری باب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ نہیں رکھا، نشانیاں نہیں رکھی، بلکہ اپنی نبوت اور رسالت کی سچائی کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کے 40 سالہ ریکارڈ کو رکھا تھا۔ اللہ 40 سالہ زندگی کے ریکارڈ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ لبثت فیکم 40 سنہ، 40 سال میں تم میں رہا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے۔ یہ تاریخ انبیاء کا بڑا ہی سنہری باب ہے، اور یہ سنہری باب اس اعتبار سے ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ سوائے خاتم النبیین کے کو دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بھی سمجھنے کے لائق اور قابل ہے۔ دنیا کا یہ قانون ہے، آج لوگ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو چہرہ دکھاتا ہوں اور آئینہ دکھاتا ہوں کہ ہم کس نبی، کس رسول محمد علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور اللہ نے آپ کو کیا اعزاز دیا ہے اور کیسے آپ خاتم النبیین ہیں۔ دنیا کا قانون، دنیا کا یہ اصول ہے کہ دنیا کے اندر قانون بنتا ہے لکھنے کے بعد بنتا ہے، آئین بنتا ہے تحریر کے بعد بنتا ہے، دستور بنتا ہے تقریر کے بعد بنتا ہے، گفتگو کے بعد بنتا ہے، کلام کے بعد بنتا ہے۔ دنیا کے اندر آئین بنے لکھنے کے بعد، قانون بنے تحریر کے بعد، دستور بنے تقریر اور کلام اور گفتگو اور مکالمے کے بعد۔ پر قربان جائیے تاریخ انسانیت کی یہ کتنی بڑی سچائی ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے کہ دنیا میں قانون بنتا ہے لکھنے کے بعد بنتا ہے، کلام کے بعد بنتا ہے، گفتگو کے بعد بنتا ہے، مکالمے کے بعد بنتا ہے، اور محمد وہ ہیں کہ جن کی خاموشی بھی قانون بن جاتی ہے۔ اللہ جن کا چپ رہنا بھی آئین بن جاتا ہے، دستور بن جاتا ہے۔ آپ کسی کام کو دیکھیں، چپ رہیں، آپ کا چپ رہنا قانون بن گیا۔ آپ کسی عمل کو دیکھیں، اپنے ہونٹوں کو جنبش نہ دیں، آپ کے ہونٹوں کی خاموشی دین بن گیا، شریعت بن گئی، حجت بن گئی۔ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے آپ کی خاموشی دلیل اور حجت بن جاتی ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا اعزاز اور آپ کا کیا ہو سکتا ہے؟ اور حضرات محترم، واقعہ تو آپ نے کئی بار سنا ہے، ذرا یہ اس نقطے کو سمجھیے۔ جبریل امین آپ کے پاس آتے، کہتے ہیں چلیے۔ پوچھا کہاں؟ کہا اللہ رب العزت نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا۔ شہر مکہ سے شہر فلسطین پہنچتے، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچتے، کیا دیکھا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں حسین و جمیل چہروں والے نورانی وجود وہاں اکٹھے۔ جبریل سے پوچھا، جبریل ایسے چہرے، ایسے حسین اور جمیل چہرے میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھے، یہ چہرے کن کے ہیں، یہ وجود کن کے ہیں؟ بتلایا گیا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں اور رسولوں کو یہاں جمع اور اکٹھا کر دیا ہے۔ پوچھا کس لیے آئے؟ کہا نماز پڑھنے آئے ہیں۔ کہا پھر پڑھتے کیوں نہیں؟ کہا اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ آقا کائنات کے کاندھے اقدس کے اوپر جبریل نے اپنے ہاتھ مبارک کو رکھا، کہا پیارے حبیب، آج اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا، تمام پیغمبروں کا اگر کسی کو امام بنایا ہے تو وہ آپ کو بنایا ہے۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، تمام انبیاء نے، تمام رسول نے، تمام پیغمبروں نے آپ اقتداء کے اندر نماز کو ادا کیا۔ اور اس معاملے کے اندر، اس واقعے کے اندر دو بڑے بڑے نقطے موجود ہیں۔ وہ دو نقطے کون سے ہیں؟ پہلا نقطہ یہ ہے کہ لوگوں، یہ وہ نبی ہے کہ اس سے قبل جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، جو بھی پیغمبر آیا، وہ صرف ایک قبلے کا امام تھا، جو بیت اللہ کا امام تھا۔ وہ بیت المقدس کا امام نہ تھا، جو بیت المقدس کا امام تھا وہ بیت اللہ کا امام نہ تھا۔ اس سے قبل
جو بھی آیا وہ صرف ایک قبلے کا امام بن کے آیا. آج وہ آیا ہے جو زمین میں بسنے والے سارے انسانوں کا امام نہیں بلکہ دونوں قبلوں کا امام بن کے آیا ہے. پھر دوسرا نقطہ کیا ہے؟ تمام انبیاء آپ کی اقتداء کے اندر ہیں. اللہ رب العزت نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس سے قبل جو بھی نبی آیا، جو بھی رسول آیا، جو بھی پیغمبر آیا، وہ صرف آنے والی امت کا امام بن کے آیا، آنے والی اپنی قوم کا امام بن کے آیا. جو بھی رسول آیا آنے والے لوگوں کا امام بن کے آیا. لیکن یہ وہ ہے جو صرف آنے والی اپنی امت کا امام بن کے نہیں آیا، جو صرف آنے والے اپنے ماننے والوں کا امام بن کے نہیں آیا بلکہ پچھلی گزری ہوئی تمام قوموں اور تمام امتوں کے اماموں کا بھی امام بن کے آیا ہے. اللہ اکبر. آج وہ عظمت لے کے آیا ہے، وہ شان لے کے آیا ہے، وہ مقام لے کے آیا ہے، اس نرالے انداز سے آیا ہے کہ اس سے قبل نہ کوئی یہ انداز لے کے آیا ہے، نہ وہ کوئی مقام ایسا لے کے آیا ہے، اور قیامت کی دیواروں تک نہ کوئی اس مقام کو پہنچ ہی سکتا ہے. حضرات محترم، لوگ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں کے پاس قرآن کی صرف ایک ہی دلیل، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کو یعنی قرآن مجید اور فرقان حمید کا جب آغاز کیا تو آغاز کے اندر ہی اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کر دیا. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ اللہ کی توحید کا اعلان. غیب پر ایمان کا مطلب اللہ کی توحید کے اوپر ایمان. اللہ کی ذات ہم کو دکھائی نہیں دیتی، اللہ کی ذات پر ایمان. اللہ نے ابتدا کے اندر جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا تو اللہ رب العزت نے وہیں پر ختم نبوت کا بھی ذکر کر دیا تھا، ختم نبوت کا بھی تذکرہ کر دیا. وہ کیسے؟ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. کہ متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اور دوسرا متقین وہ ہیں جو اس چیز پر ایمان لائے جو آپ پر نازل ہوئی اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لے آئے. وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا. اہلا سہلا مرحبا مرحبا بالسلام. تشریف رکھیے جی. ویاک. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا. کلام مجید کے اندر ایسی جتنی بھی آیات ہیں جہاں قبلہ کا یا من قبلکا کے الفاظ وما ارسلنا من قبلکا من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، یا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، یہ قبلہ کا اور من قبل کا جہاں بھی یہ الفاظ ہیں یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان اور جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس کے اوپر بھی ایمان نہیں. جہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا قبلکا کا تذکرہ کیا یا من قبلکا کا تذکرہ کیا، جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، جو کچھ آپ سے پہلے ہم نے نازل کیا اس پر ایمان ہے. اس کے بعد وبالآخرۃ ھم یوقنون، آپ کے بعد چونکہ نہ وحی نے نازل ہونا تھا نہ کسی نبی رسول اور پیغمبر نے آنا تھا، اللہ نے کہیں بھی من بعدک اور بعدہ کے الفاظ استعمال کیے ہی نہیں ہیں. یہ بھی ختم نبوت کی. اور حضرات صلح حدیبیہ کے بعد نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے عظماء اور امراء کو خطوط لکھے. آخری بات انشاءاللہ شیخ محترم تشریف لے آئیں. بڑے بڑے عظماء کو خطوط لکھے صلح حدیبیہ کے بعد. ایک خط جس کا تذکرہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کے اندر موجود. آپ نے لکھا، سلطنت روم کے بادشاہ کے نام لکھا. خط اس کے دربار میں پہنچا. اس نے ترجمان کو بلایا، کہا اس خط کا ترجمہ کرو. خط پڑھا گیا. خط کا پہلا لفظ اس کے کانوں میں پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کانوں کے راستے اس نے دل کے دروازے کے اوپر دستک دی. اس کے دل کے اوپر
ایسی ہیبت طاری ہوئی، ایسا روب طاری ہوا، ایسی کپ کپی طاری ہوئی۔ جب خط کے الفاظ مکمل ہوئے تو سلطنت روم کا بادشاہ اپنے تخت کے اوپر بیٹھ کر اپنے وزراء، اپنے امراء، اپنے مشیروں، اپنے درباریوں کے سامنے بے ساختہ چلا کے کہتا ہے لم اسمع بمثلہ، لم اسمع بمثلہ، لم اسمع بمثلہ۔ میرے دربار کے اندر اس سے قبل بھی بڑے بڑے خطوط پڑھے جاتے رہے، بڑے بڑے خط لکھے جاتے رہے، لیکن میں سلطنت روم کا بادشاہ ہرقل اس بات کا اعتراف کرتا ہوں لم اسمع بمثلہ کہ میرے کانوں نے آج تک ایسے کلمات اور الفاظ سنے ہی نہیں۔ میں کیسے سنتا؟ یہاں بھی نکتہ ہے، کیسے سنتا کہ اس سے قبل جتنے خطوط آئے وہ غیر نبی کے تھے، آج خط آیا ہے تو ایک نبی کا لکھایا ہوا آیا ہے۔ نبی اور غیر نبی کے اندر یہ فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، ان کو دعوت فکر دینی چاہیے۔ کوئی بندہ قرآن کا انکار کرے یہ کلام اللہ نہیں، تو قرآن خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، کلام الانسان نہیں ہے، کہ کسی انسان کا یہ کلام ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو قرآن کا چیلنج ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ، لا تو بھی ایسا بنا کے دکھا۔ جس طرح قرآن کی ہر آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کلام اللہ ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، بالکل اسی طرح ہر صحیح حدیث وہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کلام النبی ہے، وہ کلام الرسول ہے، کہ نبی اور رسول کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا۔ اہل حدیث کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ اہل حدیث نبی کی حدیث کو کسی عالم کے علم کی روشنی میں نہیں مانتے، کسی خطیب کی خطابت کی روشنی میں نہیں مانتے، کسی فقیہ کی رائے کی روشنی میں نہیں مانتے، کسی مجتہد کی رائے کی روشنی میں نہیں مانتے۔ اہل حدیث نبی کی حدیث کو جب بھی مانتا ہے فرمان رسول سمجھ کے مانتا ہے، وحی الہی سمجھ کے مانتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ مجتہد بھی غلطی کھاتا ہے، فقیہ بھی خطا کرتا ہے، اور خطیب بھی غلطی کرتا ہے، عالم سے بھی خطا ہوتی ہے۔ غلطی سے پاک اللہ نے اگر کسی کو بنایا ہے تو محمد علیہ السلام کو بنایا ہے۔ وہ اس لیے کہ خطیب خطبہ دیتا ہے، مرضی سے دیتا ہے، مفتی فتویٰ دیتا ہے، مرضی سے دیتا ہے، اور فقیہ فقاہت دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے، مجتہد رائے دیتا ہے، اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ اور محمد وہ ہے علیہ السلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، جب بھی کلام کرتے ہیں آسمان کی وحی کی وجہ سے کلام کرتے ہیں، جبریل کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے ہیں۔ خط کے الفاظ مکمل ہوئے، سلطنت روم کا بادشاہ چلا کے کہتا ہے لم اسمع بمثلہ، میں نے آج تک ایسے کلمات اور الفاظ سنے نہیں۔ اپنے اہلکاروں کو بھیجتا ہے جاؤ اور سلطنت روم کے ہر شہر کو دیکھو، ہر دیہات کو دیکھو، ہر قریہ کو دیکھو، ہر بستی کو دیکھو، ہر گلی کو دیکھو، ہر محلے کو دیکھو، ایک ایک اینٹ کو کریدو، ایسے شخص کو لا کر میرے سامنے کھڑا کرو جو محمد کو جانتا ہو علیہ السلام۔ ابو سفیان مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کو پکڑا لا کے سامنے کھڑا کر دیا، یہ جانتا ہے، بات توجہ سے سننے والی ہے۔ ہرقل کہتا ہے ابو سفیان سے میں تم سے چند سوال کرنے لگا ہوں محمد کے بارے میں، سچ سچ بتانا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ملک کن کا ہے؟ کافروں کا ہے۔ سوال کرنے والا کون؟ کافر۔ جواب دینے والے اس وقت کون؟ کافر۔ تبصرہ کرنے والا کون؟ کافر۔ سننے والے سب کون؟ کافر۔ ملک کافروں کا، سوال کرنے والا بھی کافر، تبصرہ کرنے والا بھی کافر، جواب دینے والا بھی کافر، سننے والے سب کافر، اور موضوع گفتگو سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موضوع گفتگو کیا ہے؟ آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ، آپ کا کنبہ، آپ کی برادری، آپ کی شخصیت، آپ کے ماننے والے، آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کا منہج، یہ موضوع گفتگو ہے۔ کل اس نے 10 سوال کیے، 10 سوالوں کے جواب ابو سفیان نے دیے۔ اس کے تفسیر اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ آخر میں اس نے یہ بات کہی تھی۔ یہ بات اس نے کیوں کہی تھی؟ وہ نصرانی تھا، عیسائی مذہب کو جانتا تھا، آسمانی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا، علماء سے سن رکھا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے گا، ایک نبی آئے گا جو خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے گا۔ اس نے کہا تھا ابو سفیان اگر تو اپنے ہر سوال کے جواب میں
سچا ہے تو پھر میرا تبصرہ یہ ہے، میری پیشن گوئی یہ ہے کہ ان قریب سلطنت روم کے اوپر بھی جھنڈا لہرائے گا تو محمد کا لہرائے گا علیہ السلام۔ یہ عالمی نبی ہے، یہ آفاقی نبی ہے، یہ 7 بر اعظموں کا نبی ہے، یہ ساری دنیا کا نبی ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہے۔ اور انبیاء کا یہ خاصہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نبوتیں آئی، جتنی بھی رسالتیں آئی، جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اپنے اپنے وقت کے فرعونوں سے ٹکراتے رہے، اپنے اپنے وقت کے نمرودوں سے ٹکراتے رہے، ابو جہلوں سے ٹکراتے رہے۔ یہ قادیان کی نبوت دنیا کی پہلی نبوت ہے، دنیا کی عجیب و غریب نبوت ہے، اور انبیاء کا طرز تو یہ ہے کہ فرعونوں سے ٹکراؤ، نمرودوں سے ٹکراؤ، ابو جہلوں سے ٹکراؤ، ابو لہبوں سے ٹکراؤ، بڑے بڑے کفار سے ٹکراؤ۔ عیسیٰ بھی آئیں گے تو دجال کے ٹکرانے کے لیے دنیا کے اندر آئیں گے۔ یہ دنیا کی واحد نبوت ہے کہ جس نے جہاد کی تنسیق کے اوپر اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ الماریاں بھری جا سکتی۔ یہ کیسی نبوت ہے؟ یہ تو انبیاء اور انبیاء کی تاریخ کے اوپر بدنما داغ اور دھبہ ہے، جس کو ہم قادیان کی جھوٹی نبوت کہتے ہیں۔ حضرات محترم، میں انہی الفاظ بھی اپنی بات کو مکمل اور ختم کرتا ہوں کہ مالک کائنات مجھ نکمے اور نکارے نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی ہیں۔ اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے گا۔ اللہ اس میں جو غلطی اور خطا ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔